بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جو اپوزیشن نے جلسے کرنا شروع کیے، ٹیمپریچر بڑھانا شروع کیا، وہیں عمران خان صاحب کی جانب سے بھی بیانات میں تیزی آنا شروع ہوئی۔ آج عمران خان صاحب نے اپنے اتحادیوں کو ظہرانہ دیا۔ اس سے کچھ عرصہ پہلے بھی ایک عشائیہ دیا گیا تھا، لیکن اس طرز کے مناظر بہت فریکوینٹلی دیکھنے میں نہیں آتے۔ بہرحال آج کے اس ظہرانے کی ایک خاص بات یہ نظر آئی کہ اتحادیوں کے لیے تھا یہ ظہرانہ ظاہر ہے، لیکن ایک اتحادی جماعت مسلم لیگ ق اور کچھ دیگر بھی، لیکن خاص طور پر مسلم لیگ ق وہ اس ظہرانے میں شریک نہیں ہوئی۔ اچھا، اس سے پہلے بھی جب اتحادیوں کو ظہرانہ دیا گیا تھا یا عشائیہ دیا گیا تھا، اس میں بھی مسلم لیگ ق نہیں آئی تھی۔ اس وقت مسلم لیگ ق کی طرف سے ریزن یہ دیا گیا تھا کہ جناب اتفاق سے اسی دن خود پرویز الہی صاحب کے گھر پہ بھی ڈنر ہے، تو ظاہر ہے ہم کیسے آتے ہیں، اس لیے ہم نہیں آ سکیں۔ ذرا پہلے دیکھیے کہ اس وقت طارق بشیر چیمہ صاحب نے، جو کہ ق لیگ کے وزیر بھی ہیں، جون کے مہینے میں کیا کہا تھا کہ ہم اس عشائیے میں کیوں شریک نہیں ہو پا رہے؟ وزیر اعظم صاحب دکھائیے گا۔ یہ کھانا ہم نے آج سے کچھ 4-5 روز پہلے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا، اور وہ بھی ڈیسائیڈ اس طرح ہوا کہ بجٹ سیشن کے دوران وہ تمام دوستوں نے، رائٹ پارٹیز کے دوستوں نے کہا جی پچھلے سال بجٹ پہ آپ نے کھانا کھلایا تھا، اس کے بعد آپ نے پلٹ کے پوچھا ہی نہیں ہمیں، ہم نے سنڈے کی ڈیٹ رکھ لی۔ اس کے بعد ہفتے والے دن ہمیں پتہ چلا کہ سنڈے کو پرائم منسٹر صاحب نے بھی کھانا رکھا ہوا ہے۔ وہ اب ہم بطور میزبان تو کسی کو یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ بھائی آپ وزیر اعظم صاحب کا کھانا آ گیا، آپ ہمارے کھانا کینسل ہو گیا۔ یہ اچھی روایت نہیں ہوتی، اور تو پیچھے کوئی اس میں کوئی کانسپریسی تھیوری، کوئی اور چیز، قطعاً کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ جب پچھلے کھانے پر نہیں گئے تب کہہ رہے تھے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بس ہم اس وجہ سے نہیں آ سکے کہ ہمارا اپنا کھانا ہو گیا تو ہم کو تو نہیں کہتے نا کہ کہہ سکتے تھے کہ آپ اپنا کھانا کینسل کریں۔ لیکن اس کے بعد مسلم لیگ ق کے ہی لوگوں کی طرف سے مسلسل بیانات آنا شروع ہوئے، جو کہ حکومت سے ناراضگی کا بڑا کھلم کھلا اظہار تھا۔ آپ ایک عکس دیکھیے حکومت کی اتحادی جماعت کے لوگوں کا حکومت کے حوالے سے بیانات کا۔ روزمرہ کے معمولات زندگی شکایات کا منبع بنتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں گورننس کیسے ہو رہی ہے۔ خدا کے لیے اپنا قبلہ درست کریں۔ پنجاب کو اسلام آباد بیٹھ کر نہیں چلایا جا سکتا۔ ایک آپ اگزامپل لے لیں شہباز صاحب کا، انہوں نے یہاں ڈیلیور کیا، پیرنٹی جو سارے کہتے ہیں بڑا ڈیلیور کیا، انہوں نے ڈیولپمنٹ بہت کیا، وہ اوپر سے ان کو سپورٹ تھی اور لوکلی وہ اسٹرانگ تھے، انہوں نے بے تحاشا ڈیولپمنٹ کرائی۔ اب ایم پی ایس جو ہے پنجاب اسمبلی کے، وہ کمپیئر کرتے ہیں۔ ہم نے 3 ماہ بعد ہی ان کو کہنا شروع کر دیا کہ آپ عوام کو ڈیلیوری شروع کریں۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، پھر بھی ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ جو بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، خاص طور پر سیلری طبقہ جو ہے وہ مرتا جا رہا ہے۔ 3 مہینے بعد کسی نے وزیر اعظم بننے کو تیار نہیں ہونا۔ اتحادی کا جو مقصد ہوتا ہے وہ حکومت کو سپورٹ کرنا، اور اتحادیوں کو سوکن کے طور پر ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سارے بیانات مسلم لیگ ق کے لوگوں نے دیے، سینئر ترین لیڈرشپ نے بھی دیے، اور آج طارق بشیر چیمہ صاحب نے پچھلے عشائیے کی طرح کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی۔ یہ نہیں کہا کہ جناب ہمارا اپنا ڈنر تھا، ہم کیا کرتے اور تو کوئی بات نہیں، ایسا تو کچھ نہیں، بلکہ آج بڑی دو ٹوک بات کی اور بتایا کہ آج ہم ظہرانے پہ کیوں نہیں آئے، عمران خان صاحب کے لنچ پہ کیوں نہیں آئے۔ یہ کہا آج انہوں نے۔ پہلے عشائیہ ہوا، ہم اس عشائیے میں احتجاجاً نہیں گئے، اس کے باوجود اس کو ایڈریس کرنے کی ہم سے آج تک نہیں پوچھا گیا کہ آپ کو کیا گریونس ہے۔ وزیر اعظم صاحب ہر ہفتے لاہور تشریف لے جاتے ہیں، ان کو اتنا ٹائم نہیں ملا کہ وہ ہماری قیادت کو اعتماد میں لے۔ مشاورت تو بڑی زور کی بات ہے نا جی، آدمی یہی بتا دیتا ہے کہ بھائی یہ ہم نے فیصلے کیے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ پچھلے 2 سالوں میں ایک باضابطہ ملاقات ہے ہماری صرف چودھری صاحب کی وزیر اعظم صاحب۔ میں ہاؤسنگ کا منسٹر ہوں، پرائم منسٹر آفس سے ریکارڈ اٹھا کر مجھے بتائے کہ کتنے مہینے ہو گئے ہاؤسنگ منسٹر کی ملاقات ہوئے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ۔ وہ ہم سے کیوں دور ہیں، ہم سے کیوں نہیں ملنا چاہ رہے؟ ہماری مرضی ہے ہم کسی کے کھانے پہ جائیں، کسی کے کھانے پہ نہ جائیں۔ جب کھانوں پہ بلانا ہو، فوٹو سیشن کرنا ہو، لوگوں کو بتانا ہو کہ سارے اتحادی میرے ساتھ ہیں، پھر رویے بھی ویسے ہی اپنائے جاتے ہیں۔ اور مونس الہی صاحب نے تو بڑا ہی معصومانہ ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا بھائی ہمارا جو اتحاد ہے خان صاحب سے، وہ ووٹ کی حد تک ہے، کھانے کی حد تک تھوڑی ہے، کھانے کا اتحاد تھوڑی ہے۔ بھائی فیصلوں میں شامل نہیں کرتے تو پھر کھانوں میں کیوں شامل ہوں؟ مسلم لیگ ق بڑی واضح پہ ناراض ہے۔ کیا وجوہات ہیں؟ کیا اور اتحادی بھی ناراض ہیں؟ اور کیا اس ناراضگی سے حکومت کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات، مریم نواز شریف صاحبہ بھی آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کو انہوں نے بھی جوائن کیا ہے گلگت میں اور بلتستان میں، اور انہوں نے بڑے سخت بیانات دیے ہیں۔ وہاں سے کیا خبریں ہیں، ذرا ان تمام چیزوں پہ ہم بات کریں گے۔ ایک وقفے کے بعد اپنے معزز اور متعلقہ مہمانوں سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔
خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. مہمانان گرامی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم پاکستان کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں آن پولیٹیکل کمیونیکیشن جناب شہباز گل صاحب, جو کہ آج ساتھ بھی تھے اس زورانے میں. وزیر اعظم صاحب کے ذرا زورانے کا احوال بھی ان سے پوچھتے ہیں. نہال ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرے سارے مہمان جو متعلقہ کہے وہ اسی لیے کہ زورانے پہ بات کرنی ہے تو شہباز گل صاحب موجود ہیں جو پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ تھے. گلگت بلتستان میں مریم بی بی نے جو باتیں کی ہیں اس پہ بات کرنی ہے تو نہال ہاشمی صاحب جو ہے وہ کراچی سے سیدھا اسکردو پہنچ گئے ہیں, مریم بی بی کے ساتھ ہیں. اور پھر یہ کہ خود پی ڈی ایم میں کچھ مسئلے مسائل تو نہیں چل رہے آپس میں, کیا ہے؟ تو جناب حافظ حسین احمد صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے موجود ہیں. تینوں کا بہت بہت شکریہ, بہت نوازش. شہباز بھائی ذرا پہلے تو کوئکلی بتا دیں, آپ آج تھے دورانے میں ساتھ ساتھ, یہ مسلم لیگ کا سے کیا ہے مسئلہ؟ دیکھیں میں نے وہ پچھلے سال کے بیانات سنائے, خالی تاریخیں تبدیل ہوئی, ٹون تبدیل نہیں ہوئی. ناراض تھے اور ناراض ہیں, لگتا ہے ایسے کہ رہیں گے ہی. کیا مسئلہ ہے, منا لینا ایک دفعہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیے آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو اتحادی جماعتیں ہوتی ہیں وہ اپنے اپنے منشور اور اپنے اپنے جو ان کے ایک پریورٹیز ہوتی ہیں اور اپنی اپنی ان کے عوام کے ساتھ کیے ہوئے وعدے اور اپنی اپنی پریفرنسز کے ساتھ وہ حکومت میں آتی ہیں. ٹھیک ہے. اور حکومت میں آ کے وہ لاؤڈ اینڈ کلیئر اپنی ان پالیسیز کو ایکسیس کرنے کی کوشش کرتی ہیں, امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اس میں پھر جب ایک حکومت بنانے کے لیے اتحاد بنتا ہے, وہ پاکستان میں ہو یا دنیا کے کسی ملک میں بھی ہو, اس میں جو پولیٹیکل انٹرسٹ ہوتے ہیں, میں پولیٹیکل انٹرسٹ کہتا ہوں, جیسے فار ایگزامپل ایک پارٹی آئی ہے, وہ شاید سمجھتی ہو کہ روڈ انفراسٹرکچر اس ڈیولپمنٹ پہ بہت زیادہ فوکس ہونا چاہیے. دوسری پارٹی آئی, وہ شاید سوچتی ہو کہ نہیں ہمیں وہی والا پیسہ جو ہے وہ ایگریکلچر میں بہت زیادہ لگانا ہے. تیسری پارٹی آئی, وہ کہتی نہیں انڈسٹریل میں ہم نے بہت لگانا ہے. چوتھی کہتی نہیں ہمیں نئی نہریں نکالنی ہے. میں ایگزامپل دے رہا ہوں, ضروری نہیں کہ یہ ساری ریئل لائف میں آج کے سیناریو میں. تو وہ اپنے ان انیشیٹوز یا اپنی جو ان کے منشور میں ان کے خیال میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس کو پرسو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب جو پائے ہوتی ہے وہ تو ایک ہی ہوتی ہے ریسورسز کی, اس کو جب وہ پرسو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو بڑی پارٹی ہوتی ہے نمبرز کے اعتبار سے, وہ آف کورس اس کی سے بھی زیادہ ہوتی ہے بیکاز آف دا نمبرز, اور اس کی رسپانسبلٹی بھی زیادہ ہوتی ہے عوام کے سامنے بیکاز آف دا نمبرز. تو اس میں کئی دفعہ جو چھوٹے نمبرز, جن کے نمبرز کم ہوتے ہیں, وہ جو اتحادی ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ ناراض ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ وہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی وہ بات اس طریقے سے سنی نہیں گئی. تو یہ سائنس ہے. اسی سائنس کے بارے میں خان صاحب یہ کہتے بھی تھے کہ اتحادی حکومتوں کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ بلیک میل ہونا پڑتا ہے, اور وہ کہتے بھی تھے کہ اس طرح بیساکھیوں والی حکومت میری تو میں نہیں کروں گا. کچھ ایسی ہی صورتحال کا سامنا ہے کہ آپ کو اس وقت؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے, میں تعریف کروں گا ہمارے جو اتحادی ہیں بائی اینڈ لارج, انہوں نے ہمیں کبھی کسی چیز کے اوپر بہت زیادہ پریس نہیں کیا. مسلم لیگ کاف بھی, چودھری برادران بھی, آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کا ایک کلچر ہے, رکھ رکھاؤ ہے. چودھری صاحب ایک معزز آدمی ہیں, تو ان کے بیٹے مونس علائی بھی, ان سے بھی بات ہوتی رہتی ہے. وہ ایک اچھی ان کی طبیعت ہے, صلح جو طبیعت ہے, ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا جا سکتا ہے, بات کی جا سکتی ہے. لیکن جیسا میں نے آپ کی کچھ جنون نہیں مسئلہ. دیکھیں خان صاحب نے کنسٹرکشن انڈسٹری کا اتنا بڑا پیکیج اناؤنس کیا جو کہ میرا خیال ہے بڑا زبردست پیکیج ہے, اور جو ہاؤسنگ کے منسٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں میری تو آخری دفعہ ملاقات ہی پتہ نہیں کب ہوئی تھی. یہ بڑا جنون کنسرن نہیں ہے ان کا؟ نہیں, انشاءاللہ ان کی ملاقات ہوتی بھی رہی ہے پہلے, شاید کچھ عرصے میں نہ ہو سکی ہو. وہ ہمارے بھائی ہیں اور آئندہ بھی ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. وہ ہمارے بھائی ہیں. لیکن جو دوسری بات یہ ہے کہ جو ہاؤسنگ کا پروجیکٹ ہے, اگر اس سے کسی غریب کی مدد ہونی ہے تو مجھے پتہ ہے, میں طارق بشیر صاحب کو جانتا ہوں, ان کے بھی دل میں اتنی ہی خوشی ہونی ہے جتنی خوشی ہماری کسی پارٹی کے بندے کے دل میں ہونی ہے یا میرے دل میں ہونی ہے. اس لیے یہ جب کام ہو رہا ہے اور ان کو خود بھی پتہ ہے بہت اچھا کام ہو رہا ہے. مثلا پچھلے دنوں میں کووڈ میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ تقریبات بھی ذرا بڑی کم ہو رہی ہیں. تو آخری تقریب ایک شاید کووڈ میں ہی ہوئی تھی اگر میں غلط نہیں ہوں, اس میں میں ان کے ساتھ ہی تھا, ہاؤسنگ کی تھی, جس میں اخوت فاؤنڈیشن نے جو گھر بنائے تھے 14,000, اس میں پرائم منسٹر بھی موجود تھے. اس میں طارق بشیر چیمہ صاحب نے ماشاءاللہ ایک بڑی اچھی تقریر کی تھی, میں وہی موجود تھا. اور طارق بشیر چیمہ صاحب نے بہت تعریف کی تھی اپنے سیکرٹری کی, اپنی بیوروکریسی کی, اپنے تمام لوگوں کی, اور بتایا تھا کہ کس طرح سے مل کے آگے بڑھ رہے ہیں پرائم منسٹر کے ویژن کے مطابق. کچھ دیگر اتحادیوں نے کچھ شکوے شکایت کی ہے کہ چونکہ آج پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہی نظر آئے اس زورانے میں؟
دیکھیے بدامی صاحب، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ شکوے شکایت نہیں ہوتے، یہ آپ کو پتہ اپنی اپنی پریورٹیز ہوتی ہیں، کمٹمنٹس ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر ہمارے جی ڈی اے کے دوست ہیں تو وہ دیکھیں گے کہ فلاں جگہ پہ یہ کام ہونا چاہیے، تو وہ پرائم منسٹر کو اپنا جو کنسرنز ہیں، اپنی جو پریورٹیز ہیں وہ وائس کریں گے. اسی طریقے سے ہماری پارٹی کے جو سینئر ممبران ہیں وہ بھی کرتے ہیں. یہ سیاست کا حسن ہے، یہی سیاست ہے اور یہ چلتی رہتی ہے آپ کے سامنے. لیکن ہم اور ہمارے اتحادی ایک چیز پر ایک پیج پہ ہیں کہ ملک کو جس دیوالیہ جگہ پر لے گئی تھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ اور ان کے اتحادی، جس طریقے سے 20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، جو آج 17 سال کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ پہلا کوارٹر ہے جس میں پوزیٹو ہوئے ہیں. میں اس پہ آتا ہوں پرفارمنس میں، ٹھیک ہے، میں آتا ہوں 11 میں سال اگلے کے راؤنڈ بعد میں آتا ہوں. پوزیٹو جانا شروع ہوئی. اور میں آپ سے یہ سوال بھی پوچھوں گا اگلے راؤنڈ میں کہ یہ مسلم لیگ کاف کے ہی یہ دوست یہ سمجھتے ہیں، اور آپ کہیں گے تو بیانات چلا دیں گے کہ آپ لوگ گورننس کے فرنٹ میں بھی اچھا نہیں کر رہے ہیں. مطلب طارق بشیر چیمہ صاحب نے آج کہا بھی وزارت کچھ نہیں چاہیے، اب تو ویسے ہی چلا ہوا ہے، اب تو اگلے الیکشن کی بات ہے، کارکردگی ٹھیک کر لیں. کامل علی آغا صاحب کہتے ہیں پنجاب میں کرپشن کا ریٹ بڑھ گیا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اب تبدیلی آ گئی ہے، ریٹ بڑھ گئی. یہ کہہ رہے ہیں آپ کے اتحادی، اس پر بعد میں پوچھوں گا، میں اس سے سوال چھوڑ جاتا ہوں. لیکن نہال ہاشمی صاحب، آپ بھی پہنچ گئے ہیں گلگت بلتستان مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ. انہوں نے آج کیا کہا ہے جو کچھ اراکین چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی بیانات ہیں؟ انہوں نے مریم بی بی نے آج کیا کہا کہ جناب گھیراؤ کرو ایسے لوگوں کا کیا؟ پہلے ذرا وہ دکھا دیں، پھر نہال صاحب سے بات کرتے ہیں. دکھائیں جی. پارٹیاں چھوڑنے والے لوٹوں کو ووٹ نہیں دو گے. ذرا سے دباؤ کا جو سامنا نہ کر سکے اور پارٹی کی پیٹھ میں جرا گھوم دے، وہ ووٹ کا حقدار نہیں. جو پارٹی چھوڑ جائیں، جو دباؤ میں آ جائیں، ان کا گھیراؤ کرنا، ان کو ووٹ مت دینا. نہال صاحب، یہ ایک اریٹیشن ہے، فرسٹریشن ہے جو بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے لہجہ سخت ہو رہا ہے نون لیگ کا دن بدن. کیا آپ کو سیاسی حوالے سے پیروں کے نیچے زمین نکلتی نظر آ رہی ہے؟ اپنے لوگ ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی بھی ایک بڑا سیف کیلکولیٹڈ کھیل رہی ہے، تو ان کے تعلقات بہت زیادہ خراب بھی نہیں ہو رہے. ان کے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے بھی، ان کو گلگت میں بھی چانس ہے چونکہ وہ کافی دنوں سے بیٹھے ہیں. آئسولیٹ تو نہیں ہو رہی پی ایم ایل این، جس کی وجہ سے ٹون ہر روز سخت ہوتی جا رہی ہے؟ یہ فرسٹریشن تو نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بادامی صاحب بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا. سر نہیں، میں کراچی سے اسلام آباد آیا تھا، اسلام آباد سے اسکردو آیا، اور پہلے بھی 2015 کے بھی الیکشن میں میری پارٹی نے مجھے ذمہ داری دی تھی، اور میں کئی بار کافی ہفتے یہاں قیام کر کے گیا تھا. الحمدللہ اس کا رزلٹ بھی اچھا آیا کہ ہماری حکومت بنی یہاں پہ. آج جس حوالے سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو اریٹیشن، نہ اریٹیٹڈ ہے ہم، نہ فرسٹریشن ہے. اچھا، گلگت بلتستان میں وفاق نے کچھ ڈگڈگیاں بجائی. ایک ڈگڈگی یہ بجائی کہ جناب ہم آپ کو صوبے کا درجہ دے رہے ہیں. بھائی آپ صوبے کا درجہ کیسے دیں گے جب تک آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں کریں گے؟ تو اس کے معنی آپ لوگوں کو فریب کرتے ہیں، اور فریب اور مکاری اسلامی فلاحی ریاست میں تو ممکن نہیں ہے، اور کرنا بھی نہیں چاہیے. اور کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ آپ اپنے عوام کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ آپ ہم خود سے بنا دیں گے صوبہ، ظاہر ہے آئینی طریقے کو فالو کریں گے، اور سب جانتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں اس پر اگری کر چکی ہیں کہ الیکشن کے بعد صوبہ بنائیں گے، سب ایک ہیں اس پہ. تو یہ تو بات آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. حضور آپ پوری بات سن لیں. یہ ایک بہت لمبی ڈیبیٹ ہے کہ آپ اگر اس کو کشمیر سے ہٹا کر کے، تو پھر ہماری 48 کے جو یو این ریزولوشن ہے وہ ایک سائٹ پہ کھڑی ہو جائے گی. تو بہت ساری ایک لمبی نون لیگ کا اس پر موقف کیا یہ ہے کہ صوبہ نہیں بننا چاہیے گلگت بلتستان کو؟ دیکھیے ہمارے 8 ممبران ایسے تھے جن کے اوپر دباؤ ڈالا گیا، ان کو لالچ دی گئی، ان کو دھمکایا گیا اس حکومت کے جانب سے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں. اگر ریاست فسطائیت پہ اتر آئے، جو لوگ نامنیشن فائل کریں ان کو اگر آپ بلیک میل کر رہے ہوں، ان کو دبا رہے ہوں، ان کو دھمکا رہے ہوں، تو پھر تو یہ پچھلی حکومت یہ وتیرہ اور رویہ رہا ہے اس حکومت کا، جس طرح سے یہ 2018 میں بھی کرتے رہے کہ لوگ. اس کا میں گل صاحب سے جواب لیتا ہوں، لیکن سر اگر پہلے بتا سکیں کہ نون لیگ کا کیا یہ موقف ہے کہ صوبہ نہیں بنانا چاہیے گلگت بلتستان کو؟ آپ نے یاد ہے کہ ساؤتھ پنجاب کو ایک صوبہ بنا رہے تھے، وہ جنوبی صوبہ پنجاب، مگر نہیں بنایا، وہ ایک نعرے کے طور پہ رہ گیا. اور وہاں بھی اسی طرح سے دباؤ کے ساتھ، دھاندلی کے ساتھ ممبرز کو لایا، اور انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی کو جوائن کرو، ہم آپ کو ایک صوبہ دے رہے ہیں. تو مریم نواز نے ٹھیک بات کی ہے کہ جو لوگ لوگوں کے اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں، جو لوگ ایک نظریے پہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ قوم کے لیڈر ہوتا ہے. اگر قوم کے لیڈر ہی باتھ روم کے لوٹے بن جائیں تو پھر وہ قوم کا کیا بنے گا؟ تو ایسے کردار والے لوگ. یہ اس کا میں جواب لے لیتا ہوں گل صاحب سے، لیکن اگر خالی صوبے کے حوالے سے بتا سکیں کہ نون لیگ کا کیا موقف ہے، نہیں بننا چاہیے صوبہ گلگت بلتستان کو؟
देखिए जी, इसकी जो टेक्निकलिटीज़ है, बिल्कुल मियां नवाज शरीफ साहब ने इस पर बड़ी कोशिश की, इसीलिए हमारी पिछली हुकूमत बनी है। मगर ये हमारी इसके ऊपर एक बड़ी डिटेल बहस होनी चाहिए, पार्लियामेंट में इसको डिस्कस करना चाहिए। ये डिस्कस इलेक्शन कैंपेन में नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट में। ये किसी एक पार्टी का मसला नहीं है, पूरे पार्टी लाइन तो होगी ना इस पर निहाल साहब, जिस तरह पीटीआई की लाइन है कि इसको हम प्रोविंशियल सूबा, इसको प्रोविजनल प्रोविंस बना रहे हैं। अब वो सही मौक़िफ़ है या गलत है वो अलग है, लेकिन एक मौक़िफ़ है ना, आपका मौक़िफ़ क्या है? बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? प्रोविंस क्यों ना बनाए? हम प्रोविंस बनाएं, प्रोविजनल क्यों? आप इलेक्शन में लोगों के साथ ये लोगों को फरेब दे रहे हैं, दगाबाजियां कर रहे हैं, उनको झूठे। तो नून लीग का क्या मौक़िफ़ है कि अगर हम जीत गए इलेक्शन तो फिर हम प्रोविजनल नहीं बल्कि बाकायदा सूबा बनाएंगे? क्या ये मौक़िफ़ है आपका? जनाब, हम तो इस खित्ते को सूबे से मुस्तहकम सूबा, बाख्तियार सूबा बना रहे। सी पैक इसीलिए आया था और सबसे ज्यादा सी पैक को जो फायदा दे रहा था वो इसी खित्ते को दे रहा था। और आप यहाँ पे डेवलपमेंट देखें, हमारे काम देखें, सबसे बड़ा हमने तो आपकी बात से अगर अखज़ कर रहा हूं तो सही कर रहा हूं कि आपका मौक़िफ़ ये है आपकी पार्टी का के दरमियान कि आप तो मरियम बीबी के साथ हैं, अभी वहीं बैठे हैं, यहाँ पे अमन लेके आए हैं। तो आप पांचवा सूबा बनाएंगे, इसको बाकायदा सूबा बनाएंगे आप? अगर आपकी जमात जीत गई तो यही लाइन है आपकी पार्टी की? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए जी, पार्लियामेंट डिस्कस करेगी, ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट डिस्कस करेगी, ये एक जमात का काम नहीं है। आपकी जमात की राय तो होगी ना निहाल भाई, कुछ भी कि सूबा बनाए या ना बनाए, कुछ भी राय है जो भी। देखिए जी, पार्लियामेंट में जब ये पार्लियामेंट में टेबल होगा, देखिए मैं कबल अज़ वक्त, मैं फिर मुझ में और इमरान खान में क्या फर्क रहेगा? वो भी फरेब दे के चले गए। हम तो कह रहे हैं कि फरेब ना देना, आप पार्टी हक देंगे जो भी को। हमने जो कोशिश किया, फरेब कर रहे हैं आप लोगों के साथ, झूठ बोल रहे हैं, आपकी कोई यहाँ पे काम नहीं है, आप ऐसी इलेक्शन जीत जाएंगे? आप नहीं जीत सकते। आप अपने काम की बुनियाद आप बताएं कि आप इस वक्त गिलगित-बल्तिस्तान में बैठे हैं, वहां का जो वोटर प्रोग्राम देख रहा होगा, बिजली और गैस सोच तो रहा होगा ना कि निहाल भाई की पार्टी का मौक़िफ़ क्या है मेरे हवाले से, कि सूबा बनाना है कि नहीं बनाना है? पे देंगे खुराक, आप बताएं कि हम इनको देंगे रोजगार, आप बताएं कि हम इनको देंगे बिजली सस्ती, तो फिर बात होती है ना। आप ठीक है शहबाज साहब, इस पे क्विक कमेंट करते हैं, मैंने हाफिज साहब की तरफ जाना है। ओके जी, इसमें भी कह रहे हैं वही रीत जनाब, जिस तरह यहाँ के इलेक्शन से पहले परिंदे जा रहे थे, जनूबी सूबा महाज बन गया, वहां भी आप बंदे तोड़, जनूबी पंजाब, वहां भी बंदे तोड़ के आप लोग लेके जा रहे हैं, पता नहीं आप लोग या जो भी। अच्छा, निहाल भाई की 2-3 स्टेटमेंट्स पर मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। हाँ, मैं देखा, मुस्कुरा रहे थे। कहा बाथरूम के लोटे, हाँ, एक तो इन्होंने बाथरूम के लोटे की टर्म इस्तेमाल की। अब ये बात इनकी ठीक है, कुछ वज़ू के लोटे होते हैं, कुछ बाथरूम के लोटे होते हैं। फिर हमारे पंजाब में एक रीत है, जब दूल्हा दुल्हन लेके आता है तो दूल्हे की माँ जो है वो सर के ऊपर वार के पानी, तो उसी लोटे से पानी पीती है। वो सारी बात बाथरूम का नहीं होता, वो एक लोटा होता है जो बड़ा मुअज़्ज़ज़ लोटा होता है घर के अंदर पड़ा हुआ। तो ये जो लोटों की डिफरेंट किस्में हैं, लोटों की अक़साम में प्रोग्राम शरीफ बरादरान ने कराई हैं। ये जो लोटों की अक़साम है, मुझे हंसी इसलिए आ रही थी कि पाकिस्तानी सियासत में मुतारफ भी तो मियां नवाज शरीफ और उनके वालिद मरहूम अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उन्होंने की थी। अगर आपको याद हो तो जिस इन्होंने ये कभी रस्म शुरू की थी और वो छांगा मांगा सारे, आप इसका खात्मा कर देना, बुरी रस्म थी उन्होंने। जी मैं बताता हूँ, उससे भी पहले मैं उससे भी पहले क्विकली बता दूं कि किस तरीके से जुनेजो साहब को छुरा घोंपा, फिदा हुसैन साहब के ग्रुप को ज्वाइन किया, जुनेजो साहब को बाहर फेंका, उसके बाद आपके सामने किस तरीके से छांगा मांगा बनाया, उसके बाद किस तरीके से काफ लीग के जितने सारे रुकन थे उनको एक ग्रुप बनाया जो उनका आज़ाद ग्रुप था, और उस मतहारब ग्रुप को बनाने के बाद इन्होंने हुकूमत की अपनी। तो ये इनका पुराना वतीरा है लोटे। अब इनसे आपने पूछना है कि वो तीनों में से कौन से लोटे ये इस्तेमाल करते हैं, लोटों की अक़साम को जितना अवॉइड करना चाह रहा हूं, आप उतने तो फोकस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाथरूम के लोटे, तो ये लोटों की सारी किस्में इस मुल्क को इन्हीं की दी हुई हैं। पहली बात तो ये, हमने तो आपके सामने देख लें, इनके बहुत सारे मेंबरान, मैं पंजाब में था तभी मुझे आमरीत का तोहफा है, ये आमरीत का तोहफा है, लोटे जो है आमरीत लेके और फिर आप नहीं आना चाहते थे। हाँ, मैं एग्री करता हूँ। अच्छा, ये बात बिल्कुल निहाल भाई ने बिल्कुल दुरुस्त कही, किसी और बात से एग्री करूं ना करूं, ये बिल्कुल लोटे जो हैं आमरीत का तोहफा है। और सबसे पहला तोहफा आमरीत का जो आज की सियासत में मौजूद है वो मियां नवाज शरीफ हैं, और वो ज़ियाउल्लाह के कामर थे। ये वाला लोटा वो हमें तोहफे में दे के गए थे, जिसका पैंदा भी कोई नहीं है और वो घूम जाता है किसी कभी मुल्क के खिलाफ। मुझे भी डर लग रहा था, मुझे डर लग रहा था। अच्छा, बात तो सुनो, मैं कहूँगा मजाक और बात भी कर दूं। मैं आपसे पूछ रहा था, वो देखो मुस्कुरा रहे हैं हाफिज साहब भी ज़ेर लफ्ज़, और मैं अच्छा मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। आप लोग कहाँ लोटों में फंस गए यार? वो दुकान खोल ली अलग। वसीम भाई,
وسیم بھائی میری بات سنیے، آخری بات ہے کہ اگر آپ اس ساری بات کو دیکھیں، جب آپ سوال کر رہے تھے نا بار بار کہ آپ اسے صوبہ بنائیں گے، آپ اسے مکمل صوبہ بنائیں گے، تو میرے بھائی کو یہ یاد بھول گیا کہ پچھلے 5 سال ادھر بھی ان کی حکومت تھی وفاق میں، اور گلگت بلتستان میں بھی انہی کی حکومت تھی. تو خیر انہوں نے تب تو صوبہ نہیں بنایا. اب وہ پورے زور شور سے کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں ہم اسے صوبہ نہیں بنائیں گے، ہم اسے. تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جو نورانی صاحب نے وہاں فرمایا تھا کوئٹہ میں، کہیں یہ وہ چیز نہ فرما دیں. تو میں ڈر بھی رہا تھا کہ اللہ نہ کرے ہمارے بھائی جو ہے ہم نہیں بنائیں گے، یہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعت بنائے گی. میں تو نہال بھائی کو نہیں اس کے تحت بنے گا. نہال بھائی نے تو پہلے کسی حکومت کے بس میں نہیں ہے. بیچاروں نے ٹھیک ہے. دیکھیے میں آئینی قانونی بات کروں گا، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں نہیں چاہ رہا کہ ان کے لیے مسئلہ اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی جو پروویژن ہے اس کے تحت صوبہ بنے گا. اچھا دیکھیں حافظ صاحب سر پہلے تو بتا دیں وہ آپ کو باری مل گئی نا بنانے کی، آپ ایک بیان کے بعد بڑے آئی بروز ریز ہوئے. پہلے ذرا میں اس بیان کو بھی دکھا دوں، پھر ذرا بتائیے گا تاکہ ذرا اس میں وضاحت ہو جائے. آپ کے بیان کے بعد بڑی خبریں لگیں کہ جناب یہ کیا پی ڈی ایم میں اندر سے بھی دڑا رہے ہیں اور جے یو ایف اے کے اندر بھی دڑا رہے ہیں. کیا آپ نے ایک بیان دیا تھا ایک ٹاک شو میں، 2 ٹاک شوز میں، کیا کہا ذرا دکھائیے پھر بات کرتے ہیں. حافظ صاحب دکھائیے گا. میں شدید مذمت کرتا ہوں جناب نواز شریف صاحب کو. پہلا فیڈر جنرل جیلانی نے جو ہے سیاسی طور پر پلایا، اور ان کے روحانی باپ جنرل ضیاء الحق صاحب تھے. جب آپ اس قسم کے لوگوں کو پالتے ہیں، آستین کے سانپوں کو پالتے ہیں، تو پھر یقیناً آپ کو اس بات کا کرنا ہوگا. میں اس ملک کا باسی ہوں، یہ ملک ہے تو ہم ہے. پی ڈی ایم کے حوالے سے جو ایک اے پی سی میں نے بیٹھ کر ایک ڈکلیریشن پہ دستخط کیے ہیں، اور اگر اس کی آڑ لے کر کوئی اپنے مقاصد والے سے ایسی بات کرتے ہیں، اور کرتا بھی وہ شخص ہے جو وہیں پہ پلا پڑا پوسا، جنرل جیلانی نے سے متعارف کرایا. جو بات ہم کرتے ہیں کہ اگر آپ پالتے ہیں، اس لیے سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گریبان میں بھی جائیں، کہ ہمیں بھی چاہیے، اور اپنے اس حدود کے اندر رہ کر یقیناً اختلاف رائے کو سامنے رکھنا چاہیے. حافظ صاحب یہ تو آپ نے بالکل وہی بات کر دی جو ابھی شہباز گل صاحب نے کی ہے. اب ظاہر ہے میاں نواز شریف صاحب کا بیک گراؤنڈ تو رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، جس پہ وہ خود بھی ندامت کا اظہار کر چکے ہیں. اب تو آپ پی ڈی ایم کا حصہ ہوتے ہوئے جے او ایف کا حصہ ہوتے ہوئے آپ نے بیانات دیے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب ظاہر ہے مولانا صاحب کو بھی بات پتہ ہے، اور ماضی بھلا کر ہی آگے چلے نا، کیونکہ ان کی رائے ہے کہ اب نواز شریف صاحب نظریاتی ہو گئے. تو آپ نے کیوں یہ اپنی پوسٹ پہ گول مار دیا حافظ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ وسیم بادامی صاحب کہ آپ لوگ لوٹوں سے نکل کر اس طرف آپ نے توجہ. سر یہاں دکان کھل گئی تھی، میں بڑی مشکل سے نکلا ہوں اس پر آپ کی طرف آ گیا ہوں. جی جی. اچھا گزارش یہ ہے کہ ابھی آپ کے سامنے جو زیر بحث مسئلہ تھا وہ اتحادیوں کا تھا. جی جی. اتحادی چاہے حکومت کے حلیف ہوں یا اپوزیشن کے اتحادی ہوں، ان کا اپنا منشور ہے، جس طرح شہباز گل صاحب نے بتایا. صحیح ہے. تو بات کہاں بگڑتی ہے؟ بات وہاں بگڑتی ہے کہ ہر اتحاد کے لیے کچھ کامن پوائنٹس، کچھ معاہدہ، کوئی ڈکلیریشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے جو بات طے ہوئی تھی وہ یہ ہے کہ آئین کی مکمل بحالی، اثر نو انتخابات اور استعفوں کا آپشن استعمال کرنا. صحیح. نواز شریف صاحب نے کہاں انحراف کیا ایسے؟ میں گزارش کر رہا ہوں، اگر مجھے آپ بولنے دیں، میں خاموشی سے سنتا رہا آپ کی باتیں. اب یہ 3 چیزیں ہیں، اس کے علاوہ ہر ایک کی اپنی پارٹی ہے، اس کی پالیسی ہے. صحیح. اگر میاں محمد نواز شریف صاحب محترم اپنی تقریر جو کوئٹہ میں کی تھی وہ اپنے جلسے میں کرتے، یقیناً ان کو یہ حق حاصل تھا. لیکن جب پی ڈی ایم کا جلسہ ہے جس میں 11 جماعتیں ہیں، تو یہاں پر ان کو چاہیے تھا کہ وہ اسی پیرائے میں بات کرتے جس پیرائے میں ایک معاہدے پہ دستخط ہوئے تھے. ورنہ تو آپ دیکھیے کہ نہال ہاشمی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، اور مسلم لیگ الگ لڑ رہی ہے گلگت بلتستان میں، اور اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی الگ لڑ رہی ہے. تو اس اتحاد میں دونوں ہوتے ہوئے کیوں الگ لڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ چند نکات پہ اتحاد ہے. تو میں نے یہی گزارش کی تھی. میاں صاحب نے کہاں ان نکات کی خلاف ورزی کی جب انہوں نے کچھ لوگوں کے نام لیے؟ یہ وہ مرحلہ تھا آپ کے خیال میں جہاں انہوں نے اوور سٹیپ کیا اور انحراف کیا اس بنیادی ڈاکیومنٹ سے جو کہ سائن ہوا تھا اے پی سی میں، یا جس پر ایگریمنٹ ہوا تھا وربل؟ نہیں، ایگریمنٹ جو میں نے گزارش کی تھی کہ 3 معاملات تھے
جن پہ انہوں نے دستخط کیے. میں وہی پوچھ رہا ہوں اس کی خلاف ورزی کہاں ہوئی ایگزیکٹلی نواز شریف صاحب کی جانب سے، یہ بتائیے گا. دیکھیں میں بتاتا ہوں اگر آپ مجھے بولنے دیں سر بتائیں، گے. میں سن رہا ہوں. بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ یہ تمام تر کی ذمہ دار جو ہے جنرل باجوہ اور فیض ہے. یہی کہا تھا نا؟ جی یہی کہا تھا. تو جنرل باجوہ کو ایکسٹیشن کی ووٹ کس نے دیے جب ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے؟ یہ خلاف ورزی نہیں تھی؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے یہی بات کی کیونکہ ہم تو پہلے سے 3 معاملات ایسے ہیں. آزادی مارچ کے حوالے سے ہم سے دھوکہ ہوا، اس کے بعد فیٹف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے، پھر اسپیکر کے گھر میں جا کر رات کو جو ہے ہمیں بتائے بغیر انہوں نے جا کر فیصلے کیے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جنرل باجوہ کو ایکسٹیشن کا ووٹ دیا. تو ظاہر ہے کہ ہم نے کہا کہ جو بات آپ طے کرتے ہیں کم از کم اپوزیشن کے ساتھ، تو اس پہ آپ کاربند رہیں. حافظ صاحب یہ خلاف ورزیاں وہ پہلے کر چکے تھے نا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے بعد اے پی سی ہوئی ہے. میں پوچھ رہا ہوں جلسے میں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے اس سے انحراف کیا جن بنیادی نکات پہ اتفاق ہوا تھا. نہیں کہاں کس بات پہ؟ ایک تسلسل ہے وسیع بادامی، ایک تسلسل ہے. 18 کے انتخابات کے بعد آپ دیکھیں گے کئی اے پی سیاں ہوئی ہیں. اور کیا یہ ریکارڈڈ نہیں ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آپ لوگ نکلیں؟ 31 اکتوبر ہم نے اس لیے رکھا تھا کہ اگلے دن نومبر تھا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جوائن کریں گے. یہ تمام چیزیں ریکارڈڈ پر ہیں. اس لیے میں نے اپنے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ آپ اس فریم ورک کے حوالے سے بات کریں جو پی ڈی ایم کا جو طے شدہ معاملات ہیں. یعنی نام نہیں لینے چاہیے تھے نواز شریف صاحب کو؟ یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں حافظ صاحب، نام نہیں لینے چاہیے تھے آپ کے خیال میں؟ نہیں بالکل وہ نام لے، میں کہہ رہا ہوں وہ نام لے جو بھی کرے، لیکن کیا مولانا فضل الرحمان صاحب جو اس وقت پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں ان کا یہ واضح موقف ہے کہ ہم اداروں سے نہیں لڑنا چاہتے؟ اور نواز شریف صاحب لڑ رہے ہیں یہ بات انہوں نے کی ہے. ظاہر ہے انہوں نے یہ کہا کہ جو ادارے ہیں وہ اٹھے نکلے میدان میں. تو مولانا صاحب نواز شریف صاحب کے بیان کے حوالے سے وہ کیوں نہیں کہہ رہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھ سے آپ پوچھیں گے، مجھ سے جو سوال ہوگا میں اپنے ضمیر کے مطابق اس کا جواب دوں گا. اور یہی بات ہمارے سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری نے ایاز صادق کے حوالے سے بات کی. مولانا نے ان کو مروت کے طور پر کہا کہ آپ نے تو کم کہا، زیادہ کہہ دیتے. حیدری صاحب نے کہا کہ نہیں وہ ان کا بیان ہے اس سے لا حافظ آپ کے لیڈر مولانا فضل الرحمان صاحب ہی ہیں نا، اور ان کو بھروسہ ہے نواز شریف صاحب پہ یا نہیں، یہ بتائیے گا. نہیں کئی بار انہوں نے گلہ شکوہ کیا ہے، یہ بات ایسی نہیں ہے. اب اعتماد ہے ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وسیم بادامی صاحب اس میں تیسرا آپشن ہے. تیسرا آپشن ہے استعفوں کا. میں نے یہ بیان دیا ہے کہ آپ استعفے ساری پارٹیاں اس کے سینٹ کے، قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے استعفیٰ لے کر مولانا فضل الرحمان صاحب جس کو سربراہ بنایا آپ نے اس کے ہاتھ میں دے دیں تاکہ اعتماد کی فضا برقرار ہو. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اعتماد کی فضا ہے وہ کس طرح برقرار رکھی جا سکتی ہے. یہ مطالبہ آپ کے لیڈر کریں نا، فضل الرحمان صاحب کریں نا. یہ تو وہی نہیں کہ ان کا موقف جماعت کا موقف سمجھا جائے گا نا. اگر ان میں بد اعتمادی ہوتی ان کو نواز شریف صاحب کے لحاظ سے تو وہ کر دیتے یہ مطالبہ. میں سوال یہ کہ اس وقت جو آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ مولانا سے جا کے پوچھیں. پھر آپ نے مجھے کیوں زحمت دی؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ انہی کی پارٹی کا حصہ ہوتے ہوئے کیوں آپ کی رائے مختلف ہے؟ وسیم صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جس سے سوال کیا جاتا ہے وہ اس کا جواب دے گا، اور وہ جواب اپنے ضمیر کے مطابق دے گا، اپنی سمجھ کے مطابق دے گا. آپ کی پارٹی نے کوئی جواب طلبی کیا آپ سے اس حوالے سے، اعتراض کیا ہے حافظ صاحب جو آپ نے بیانات دیے اس پہ؟ مجھ سے تو صرف آپ ہی جواب طلب کر رہے ہیں، کسی اور نے تو ابھی تک نہیں کیا. چلو یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہوگا، یہ اچھی بات. تو نہال ہاشمی صاحب، اس سے پہلے کہ میں شہباز صاحب کی طرف، یہ آپ سن رہے ہیں یہ نون لیگ کے لیے مسائل نہیں ہو رہے کیا؟ کبھی آپ کے اپنے پنجاب اسمبلی کے ایم پی اے مسائل پیدا کر دیتے ہیں، کبھی آپ کا بلوچستان کا صدر ناراض ہو جاتا ہے، کل آپ کا کے پی کے کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ناراض ہو گیا. حافظ صاحب کی آپ بات سن رہے ہیں، مولانا صاحب کی جماعت ساتھ کھڑی ہے. جب ان لوگوں کے اندر سے اتنی آوازیں آ رہی ہیں آپ کے لیڈر کے حوالے سے، تو شہباز گل صاحب اور ان کی پارٹی تو چھوڑ ہی دیجئے نا. شہباز گل صاحب کے لیے تو یہی کہنا کافی ہے کہ یار ہمیں چھوڑو، ہم کیا کہہ رہے ہیں. ان کی اپنی صفوں میں دیکھو 50 لوگ تمہیں نظر آ جائیں گے جو ان کے خلاف بات کر رہے ہیں. پھر آپ کہاں کھڑے ہیں نہال ہاشمی صاحب؟ دیکھیں جی، بڑی پارٹیوں میں بہت خیال رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، مختلف خیال لوگ ہوتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں اور ہم اسے بڑے خندہ پیشانی سے سنتے ہیں.
ہر کا اپنا رائے ہے, وہ رائے دے سکتے ہیں, مگر جو لوگ بیانیے کے ساتھ یا پارٹی کے لیڈرشپ کے ساتھ, پارٹی کے آئین کے ساتھ, منشور کے ساتھ کھڑے, وہ آج بھی کھڑے تھے. آج آپ نے دیکھا نہیں کہ گھانچی جیسے ریموٹ ایریا میں مریم نواز کے جلسے میں اتنا بڑا جم غفیر تھا, نہ ہم حکومت میں ہیں, نہ ہم اقتدار میں ہیں, نہ ہم کسی کو ڈھوکے لائے, مگر آپ دیکھیں تو صحیح کہ آپ دیکھیں یہ ڈر گئے. اصل ساری بات یہ ہے کہ یہ مریم نواز کی جو مومنٹم ہے اس سے ڈر گئے, اس کی لیڈرانہ صلاحیت سے ڈر گئے, اس کی جو ایک وہ آفینڈنگ کر کے آگے بات کری, عوام کی ترجمانی کر رہی, اس سے ڈر گئے. تو دیکھیے جی, لوگ آپ کے حق میں اور آپ کے مخالفت میں بات ضرور کرتے ہیں. آپ کا مقصد بڑا سیدھا ہوتا ہے کہ اس ملک کی خدمت کرنا ہے, عوام کی خدمت کرنا. لیکن آپ جب عوام کو اپنے بیانیے پر کنونس کرنے نکلیں گے تو عوام سوچے گی نا کہ ان کی تو اپنی پارٹی کی صفوں میں, ان کے اپنے اتحادیوں کی صفوں میں ان کے بیانیے پر اختلاف ہے, تو ہمیں کیا قائل کریں گے؟ پہلے اپنی صف والوں کو تو قائل کر لیں. وسیم بھائی, ہم نہ کوئی ڈسپلنڈ وہ ہیں, نہ ہم فرشتوں کی جماعت ہے. ہر جماعت میں اختلافات رائے کی گنجائش ہوتی ہے, تبھی یہ سیاسی جماعتیں کہلاتی ہیں. ہر پارٹی میں, کیا پی ٹی آئی میں نہیں, بے شمار اختلافات ہیں, بہت سارے اختلاف رائے پیپلز پارٹی میں, جے یو آئی. بتا دیں بھائی گل صاحب, کنکلوڈ کر رہا ہوں میں, کیونکہ مجھے اس کے بعد پھر امریکہ جانا ہے آخری سیگمنٹ میں, وہاں پہ جو ایک تماشا لگا ہوا اس میں. تو سر شہباز گل صاحب, تو ہر پارٹی میں ہے, میں دوسرے کے پارٹی کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا ہوں, مگر ہر پارٹی میں اختلاف رائے ہے, اور یہی جمہوریت کا حسن ہے. شہباز گل صاحب, اب میں وہ لفظ استعمال نہیں کر رہا, لیکن آپ نے جس چیز کی اقسام بتائی تھی اور اس کا پاکستانی تاریخ کا حوالہ دیا تھا بار بار, آپ تو اس قبیح روایت کو توڑ دینا, پارا پارا کر دینا. آپ کیوں ان کے لوگوں کو, میں نے لوگوں کا ہے, لوڈو نہیں کا, آپ کیوں ان لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں جنہوں نے ووٹ ان کے نام پہ لیا ہوتا ہے, پھر ان کی صفحے چھوڑ کے آپ کے پاس آ رہے ہیں؟ نہیں, ہم وہ اس کو جانچ پٹک کے لیتے ہیں, باتھ روم والا لوٹا نہیں لیتے. ہم جو کوئی, میں نے آپ کو جو دوسری قسمیں بتائی ہیں, جو کوئی بہتر قسم کا اگر کوئی ہو تو اس کو ہم لیتے ہیں, باتھ روم والا نہیں لیتے. اور ابھی نہال ہاشمی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہماری فرشتوں کی جماعت نہیں ہے, یہ برانڈڈ ہماری وسیم بادامی. حافظ صاحب کو ایک جملہ کہنا چاہ رہے ہیں, پھر میں جی حافظ صاحب, پھر میں آتا ہوں شہباز. جی کہیں, میں نے کہا شہباز گل صاحب کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا اس قسم کے نہیں لیتے, یہاں پر تو غیر منتخب لوگوں کی زیادہ بھرمار ہے بنسبت منتخب لوگوں کی پی ٹی آئی میں اور حکومت میں. اس طرح شہباز گل کو میں نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن آپ اٹھا کر دیکھیں. نہیں, آپ کہہ تو انہی کو رہے ہیں, ظاہر ہے یہ خیر ہے. نہیں, حافظ بھائی کہہ سکتے ہیں, وہ بڑے ہیں میرے سے, کہہ سکتے ہیں, وہ کوئی ایسی بات نہیں. اور ان کا بیانیہ بھی تھوڑا سا ذرا آج کل نواز شریف صاحب کے حوالے سے وہ ہے, تو آپ کو ذرا اچھے لگ رہے ہوں گے. نہیں, وہ میں اس میں آتا ہوں. تو میں حضرہ مذاق بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کہ ہماری پارٹی فرشتوں کی نہیں ہے, تو پھر اس کا مطلب انہی چیزوں کی ہے جو آپ نام لے رہے تھے, اور اب میں دوبارہ لوں گا تو پھر یہ دعویٰ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا نا کہ ان کی جماعت فرشتوں کی ہے. یار نہال میں نے بات تو ٹھیک کی ہے نا, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جماعت. اچھا, اب واپس آتے ہیں جو حافظ صاحب کا بیان کے اوپر بات ہوئی, آپ نے ان سے سوال کیا. دیکھیے, لیکن آپ اس کا جواب نہیں دے رہے کہ آپ کہیں نا اب میں کیا, ہم وہ جو لفظ ہے جس کو میں استعمال کریں, ہم ایسے کسی آدمی کو نہیں لیں گے اپنی زبان میں. جی لوٹے کا لفظ, آپ سننا چاہنا, آپ کہیں ہم نہیں لیں گے یار, چونکہ یہ روایت نواز شریف نے ڈالی تھی, ہم ختم کریں گے. عمران خان ختم کریں گے. پاس پارٹی میں بچے گا کون؟ اچھا یہ بتا دیں. نہیں, کون سے نہیں, ابھی تک شریف فیملی میں سے تو کسی نے ہماری پارٹی جوائن نہیں کی. شریف فیملی سے نہیں, لیکن وہ لوگ جو نون لیگ کی ٹکٹ سے جیتے ہیں, باتھ روم والا لوٹا کوئی نہیں آیا. یار آپ دیکھیں نا, وہ لوگ جو نون کے ٹکٹ سے جیتے ہیں اور اب آپ کی طرف آ رہے ہیں, آپ ان کو منع کریں نا, کیونکہ آپ اس روایت کے خلاف ہیں. یہ روایت نواز شریف نے شروع کی ہے, عمران خان ختم کر دے. ایک بات سنیے, کچھ نہیں, میں تھوڑا سا آپ کو کہتا ہوں. دیکھیے وسیم بھائی, 2-3 چیزیں ہم نے, آپ ابھی حافظ بھائی سے بھی بات پوچھ رہے تھے. دیکھیے, کچھ باتیں ہمیں کلیئر کرنی ہوتی ہیں. پولیٹکس میں ڈفرنس آف اوپینین کی جگہ آپ نے رکھنی ہوتی ہے. جیسے حافظ صاحب جو ہیں وہ ایک تھوڑی سین وائس ہے اپنی پارٹی کے اندر, اور میں اس لیے نہیں صرف کہہ رہا کہ انہوں نے کھل کے اس بیانیے کی مذمت کی, ویسے بھی پہلے بھی دیکھ لیں تو انہوں نے ہمیشہ ایک میانہ روی کی لائن لی ہے ہمیشہ پاکستان کی پولیٹکس میں. اور میں تو بلکہ, اب آپ کو لگے گا میں شرارت کر رہا ہوں, لیکن باخدا سے شرارت نہیں کر رہا, میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ ان کی پارٹی کو سوچنا چاہیے کہ وہ ان سے کنسلٹ کیوں نہیں کرتے جب پہلے لائن لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان سے اگر وہ کنسلٹ کریں, ان سے بات چیت کریں زیادہ, تو میرے خیال میں شاید ان کی پولیٹیکل لائن بہتر ہو. اب ان کو اگر پارٹی چھوڑنی پڑ جائے یا کسی پولیٹیشین کو چھوڑنی پڑ جائے, تو وہ کسی پلیٹ فارم کو تو جوائن کرے گا نا.
تو اگر آپ الیکشن سے پہلے شہباز بھائی ایک فرق ہے نا, میں ایک پارٹی سے منتخب ہوا ہوں, پھر اگر میں نے دوسری پارٹی کی طرف جانا ہے تو اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس پارٹی کا ٹکٹ چھوڑوں جو پارٹی مجھے اچھی لگ رہی ہے اس کے سیٹ سے لڑوں الیکشن. یہ کرنا چاہیے نا. ہاں تو ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا. آپ دیکھیے ہمارے پاس ایک شخص بھی ہم نے نہیں لیا ان کی پارٹی کا, اور نہ ہی لیں گے. بتایا کہ 32 لوگ ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہم نہیں لیں گے. ہاں یہ ہوئی نا بات, یہ اصولی بات ہوگی. اپنی پارٹی کے اندر اس طرح سے نہیں لیں گے. جب کبھی کسی نے ہماری پارٹی جوائن کرنی ہوگی وہ ریزائن کرے یا انتظار کرے جب اس کی ٹرم ختم ہو جائے گی تو وہ پاکستان تحریک انصاف کا فارمل ممبر بن سکتا ہے. یہ اچھی بات ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ہے نا کہ آپ دیکھیے یہ جو ہمارے ہاں ہے نا کہ آپ دیکھیے کہ ہم ڈیفرنٹ پروفیشنز میں لوگ ڈیفرنٹ چیزیں چینج کر سکتے ہیں, لیکن پولیٹیشین جو ہے وہ پارٹی چینج نہیں. دیکھیے قائد اعظم نے بھی ایک پارٹی چینج کی تھی اصول کے اوپر, ایک اصول اور اخلاقیات کی بنیاد پر. اگر کسی کے پاس کوئی ریزن ہو وہ چینج کر سکتا ہے. فار ایگزامپل ابھی کے جو سپیکر ہیں وہ اپنا کیا کہتے ہیں ایاز صادق صاحب, وہ کسی زمانے میں انہوں نے ہماری پارٹی سے بھی الیکشن لڑا تھا, ٹھیک ہے, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. اس کے بعد وہ ادھر چلے گئے تو انہوں نے کبھی انہیں لوٹا نہیں فرمایا. وہ قابل قبول ہے. یہ یو ٹرن پارٹی ہے اور یہ پاکستان میں مہنگائی لائے گی, میں تو شکر ادا کرتا ہوں, کہ وہ چلے گئے تھے بر وقت, کیونکہ ورنہ یہ باتھ روم والا کام وہ ہمارے گلے ڈال دیتے جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے. میں تو اس کی بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ چلے گئے. فیصلہ کر لیا کہ لوٹے یہی جمع ہے. بہت شکریہ, پہنچی وہیں پہ خاک. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا, بہت شکریہ, کیونکہ میں نے آخر میں ذرا امریکہ جانا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے ذرا دیکھ لیں. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. اور ایک بریک کے بعد ذرا جانتے ہیں کہ بھائی دو تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہوں گے. کوئکلی ایک ہی سوال پوچھنا ہے دونوں سے, کوئی بھی صورت ہے ابھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی امریکہ کے اگلے صدر بن سکتے ہیں, یا عملاً سارے راستے ختم ہو گئے ہیں اور اب صرف اٹس اے میٹر آف ٹائم اور اگلے صدر جو بائیڈن ہی ہے؟ بریک کے بعد. امریکہ میں کیا ہونا ہے اور کیا ہونے والا ہے, میں کوئکلی بغیر کسی تمہید کے, فیض رحمان صاحب تشریف فرمائے, الیکشنز کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں. فیض صاحب کوئک کچھ کوئسچنز ہیں. ابھی کتنی ریاستوں کے نتائج باقی ہیں سر؟ 5 ریاستیں. 5 کی, ٹھیک ہے. اب ان میں سے کتنی ریاستوں میں ٹرمپ کو برتری ہے, کتنے میں بائیڈن کو؟ 5 میں سے 3 میں ٹرمپ لیڈ کر رہے ہیں اور 2 میں بائیڈن. ٹھیک ہے. اب ایک لمحے کو ہم فرض کر لیں کہ حتمی نتیجہ بھی یہی ہوتا ہے, ان 5 میں سے 3 ٹرمپ جیت جاتے ہیں اور 2 بائیڈن جیتے ہیں, تو فائنل نمبر کیا بنے گا؟ تو پھر بائیڈن جیت جائیں گے, کیونکہ ان کا پھر اگر 2 جس میں وہ لیڈ کر رہے ہیں اگر وہ جیت جاتے ہیں تو ان کا ٹوٹل نمبر 281 ہو جائے گا. اوکے. اور وہ 281 کا مطلب یہ ہوا کہ جو میجک نمبر ہے 270 کا وہ اچیو کر لیں گے اس میں. تو ابھی میں یہ کہوں تو کہنا ٹھیک ہے کہ صحیح ہے, ہم حتمی باتوں میں کرنی نہیں چاہیے جب تک آخری نمبر نہ آ جائے, لیکن بظاہر 80-90% چانس بائیڈن کے ہی صدر بننے کا ہے. کمال ہی ہو جائے تو ٹرمپ بن جائے گا, ورنہ بہت مشکل ہے. صحیح ہوگا کہنا؟ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ جو اس کو ایسے کہہ لیجیے وسیم کہ ان کے پاس ایک بہتر اور آسان راستہ ہے اس وقت. جو بورڈ آپ دیکھیں تو یہ جو 270 کا جو میجک ڈیسٹینیشن ہے, منزل ہے, اس تک پہنچنے کے لیے ٹرمپ کے پاس نسبتاً آسان راستہ ہے, جبکہ ان کو ذرا تھوڑی سی جان جوخم میں ڈال کر وہاں تک پہنچنا پڑے گا اور بہت مشکل نظر آ رہا ہے. ٹرمپ کے لیے مشکل راستہ ہے, بائیڈن کے لیے آسان راستہ ہے, صحیح نا؟ ہاں, لیکن میں آپ کو مختصر آپ کو نمبرز بتا دوں. دیکھیے جس میں ایریزونا میں جو اگر بائیڈن لیڈ کر رہے ہیں 68,000 سے, لیکن ابھی جو وہاں 4.5 لاکھ ووٹس کاؤنٹ ہونے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ ایریزونا جس میں وہ لیڈ کر رہے ہیں وہ بھی ابھی فلپ ہو سکتی ہے. اچھا, جارجیا کا بھی بڑا کیس, جی ہاں, انٹرسٹنگ ہے کہ وہاں ٹرمپ صرف 14,000 ووٹوں سے لیڈ کر رہے ہیں, جبکہ وہاں ابھی جو ووٹس کاؤنٹ ہونے ہیں وہ 50,000 باقی ہیں, اور وہ اربن ایریاز سے ہیں. تو اربن ایریاز میں ٹریڈیشنلی جو ہیں ڈیموکریٹس زیادہ ہیں, وہاں سیاہ فام کی آبادی زیادہ ہوتی ہے تو ڈیموکریٹس کو ووٹس ملتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 14,000 کی جو لیڈ ہے یہ ود ان دیٹ کاؤنٹ ہے, تو یہاں بھی پاسا بائیڈن کے حق میں پلٹ سکتا ہے. اور نیواڈا جو ہے بہت کلوز چل رہا ہے. نیواڈا میں صرف 107 یا اراؤنڈ 7,000 ان کی لیڈ ہے بائیڈن کی. ٹرمپ کے ٹویٹ سے لگ رہا ہے کہ وہ عمران خان گھبرانا نہیں ہے, لگتا ہے ٹرمپ گھبرا گئے ٹویٹ سے, لگ رہا ہے اسٹاپ دس فراڈ. وہ اس وقت بہت ڈیسپریٹ اور فرسٹریٹڈ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن یہ ان کا ایک مزاج ہے, ان کی شخصیت کا حصہ ہے کہ وہ ان کے ٹویٹس کرتے ہیں. آل کیپس میں آج انہوں نے کیا اسٹاپ دا کاؤنٹ.
جو کہ بہت ہی خطرناک، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کاؤنٹ کرنا بند کر دو. اس وقت حالت یہ ہے کہ ابھی تک پوسٹ آفس میں بہت سی کاؤنٹی کے ووٹس الیکشن جہاں ووٹس کاؤنٹ ہو رہے اب تک ڈیلیور نہیں کر سکے ہیں. فیصل آپ کے خیال میں رولا پڑ جائے گا اگر ٹرمپ ہار گئے تو، یا ابھی جو یہ بیان بازی وہ کر رہے ہیں یہ ابھی کر رہے ہیں، ایک دفعہ اگر نتیجہ آ جائے گا تو انہوں نے 2-4 بیانات دینے کے بعد تنقید کرنے کے بعد بالآخر پرامن طور پہ سارا معاملہ ختم ہو جانا ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے اگر یہ 270 تک بات رہے گی، اگر صرف نیواڈا جیتتے ہیں اور 270 ہوتا ہے تو پھر تو ضرور وہ بہت مسئلہ پیدا کریں گے. اگر وہ 281 سے یا 280 سے اوپر پہنچ جاتا ہے تو پھر ٹرمپ کے لیے بھی اور پارٹی کے لیے بھی بہت مشکل ہوگا. میں یہی سوال پر جاتے ڈاکٹر گوہر صاحب سے پوچھوں. ڈاکٹر گوہر سلیم صاحب سے ہمارا رابطہ لیٹ ہوا ہے لیکن نو پرابلم، انشاءاللہ آگے بھی آپ کو ذرا زحمت دیں گے. گوہر صاحب آپ سے بھی میرا سوال یہ، اگر ہم یہ ازیوم کر لیں کہ ٹرمپ ہار جاتے ہیں تو وائلنس کے امکانات زیادہ ہیں یا نہیں؟ اتنا زیادہ بھی نہیں؟ میرا خیال ہے جی یہ جو الیکشن ہے بہت زیادہ اس کا مارجن بالکل ریزر تھن اینڈنگ آلموسٹ ہو رہی ہے اس کی. تو ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسے ابھی بات کر رہے تھے کہ اگر تو پینسلوینیا اور ایریزونا اور نیواڈا اور جارجیا چاروں سٹیٹس ٹرمپ کے پاس چلی جاتی ہیں تو پھر ان کا الیکٹرول ووٹ اتنا زیادہ ہے کہ اگر آلریڈی ٹرمپ کیمپین کی طرف سے وسکانسن میں چیلنج ہو رہا ہے، پینسلوینیا میں چیلنج ہو رہا ہے، تو پھر تو ان کے پاس زیادہ ٹرمپ کیمپین کے پاس زیادہ مواقع نہیں ہے اس کو بدلنے کے. لیکن اگر وہ صرف مارجن پہ ون کرتے ہیں، جیسے صرف نیواڈا اور ایریزونا سے اور پینسلوینیا اور جارجیا، اگر تو ٹرمپ کیمپین جیت جاتی ہے تو پھر آئی ایم شیور کہ اس کے بہت زیادہ لیگل چیلنجز ہوں گے. پکچر کلیئر ہونے کا امکان کب تک ہے بتا دیں؟ آخری سوال 30 سیکنڈ دونوں بتا دیجئے. پہلے آپ گور صاحب، پکچر کلیئر ہونے کا امکان کب تک ہے؟ میرا خیال ہے جی کہ ہمیں شاید اگلے 48 گھنٹے میں جب نیواڈا اور ایریزونا کا فائنل ہو جائے گا آپ بھی پلیز بتا دیجئے پکچر کلیئر ہونے کا امکان کب تک؟ جمعے تک یعنی کل آپ کی صبح تک جو ہے وہ کل فرائیڈے تک میرا خیال ہے چیزیں بالکل کلیئر ہو جائیں گی، کیونکہ کاؤنٹنگ بہت تیزی سے جاری ہے. اگر نیواڈا ڈکلیئر ہو گئی تو یو ول نو ایگزیکٹلی واٹس گوئنگ آن. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. دونوں کا زندگی اور صحت رہی. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.